قصہ چھیڑ دیا، ابو بچ گئے، کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں اوروں کی تلوار کے نیچے نہیں آ رہا تھا، تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا، کبھی غور کیا ہے؟ کہا کیوں آ رہے تھے؟ کہا بیٹے پورے بدر کے میدان میں کافروں میں سب سے زیادہ نظر میری تیری اوپر تھی اور میں تجھی کو تلاش کر رہا تھا، بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے بڑھاپے کی وجہ سے آ جاتا تھا اور تو مجھے دیکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور گردن اٹھاتا، میں دیکھ لیتا کہ یہ میرے نیچے میرا بیٹا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے، میں تیرا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی قتل کر دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر قتل کر دیتا کہ قتل ہونے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے۔ یہ تھے رسول سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، کیسے کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف اور رسول اللہ ایک طرف، ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن محمد کا رب ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، یہی سرخروئی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی۔ یاد کرو شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے نمبر 2 اور شلوک نمبر منتر نمبر 25۔ چتربھراترمدیو کرشیامی کلیچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشیناوترشیتھا وچرنشنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگوتی نرپلنگچ دو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی۔ چتربھراترمدیو، چار بھائیوں دوارا، چار بھائیوں کے ذریعے انتم مہارشی دھرم کا پرچار کریں گے۔ کرشیامی کرچیم، اور ان کے چاہنے والے انویائی ماننے والے اس کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، اپنی جان لٹانے والے، اپنے آپ کو قربان کر دینے والے ہوں گے۔ بھونتو باندھوا دیوا، وہ جس جنگ میں جائیں گے آسمان سے دیوتا دیوا اتریں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کی مدد کے لیے، ان کی سہایتا کے لیے، جیسا کہ جنگ بدر میں اترے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، چار بھائیوں دوارا دھرم کا پرچار کریں گے، سگے بھائی مراد نہیں ہے، چار بھائیوں سے مراد چار خلیفہ، اور آپ نے ان چاروں کے ذریعے یہ دھرم کا پرچار کیا ہے، اسلام کو پھیلایا، اور کرمان السارینی کو خلافت ملی نمبر سے، اور انویائی ان پر اپنی جان نچھاور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ جان نچھاور کرنے والے تھے، جان نچھاور اور مال دونوں، مال کا جہاں تک معاملہ آیا تو دیکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس سے کہا تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ پطرس نے کہا اتنی اتنی، کہا ساری دولت اللہ کی راہ میں بانٹ دو، کوئی امیر آدمی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ پطرس نے کہا ساری دولت اتنی محنت سے کمائی ہے۔ یہ پطرس عیسیٰ کی نظر میں بالکل ویسا ہی تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر صدیق، بالکل سب سے گہرا ساتھی عیسیٰ علیہ السلام کا پطرس۔ کہا نہیں ساری، اچھا میں آدھا مال دے دیتا ہوں، کہا نہیں سارا مال تقسیم کر دو۔ پطرس مایوس ہو کے جانے لگا، عیسیٰ نے جیسس نے بلایا، عیسیٰ نے کراؤ یہ سوئی ہے، اس سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے گا۔ پطرس بولا نہیں،
کہا کہ یہ تو آسان ہے کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ چلا جائے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کوئی امیر آدمی جائے۔ جب تک تم ساری دولت کو غریبوں میں نہیں لٹاؤ گے تم جنتی نہیں۔ پطرس نے کہا ساری دولت تو میں نہیں لٹا سکتا، چاہے جنت ملے یا نہ ملے۔ یہاں ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی کرو، لاؤ دو۔ سارے صحابہ حیثیت کے مطابق لائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آدھا مال لے آیا، آدھا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے گھر میں برکت دے۔ پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یہ سامنے رکھا ہے یہ لایا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے چلا آیا ہوں، کچھ نہیں لایا ہوں۔ جبکہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں سارا مال لاؤ، لیکن ابو بکر اس کے باوجود سارا مال لے آئے۔ معاف کرنا وہاں عیسیٰ کہہ رہے ہیں سارا مال قربان کر دو، لیکن وہ پھر بھی قربان نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کے انویائی مال خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا کرتے تھے، مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ عثمان غنی کو دیکھو، غزوہ تبوک کا غالباً موقع ہے، آپ نے کہا اللہ کی راہ میں کوئی ہے جو 100 اونٹ دے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ عثمان غنی اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان 100 دے چکے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے عثمان 100 اور دے چکے ہیں، 200، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے؟ حضرت عثمان تیسری بار اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ فرمایا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب مت دو، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو دے؟ پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ان کو منع کر رہے ہیں اور بار بار عثمان غنی اٹھ رہے ہیں۔ 7 بار اللہ کے نبی نے کہا اور 7 بار حضرت عثمان اٹھے۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا آئے عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ ابھی آسمان سے جبرائیل آئے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ عثمان سے کہہ دو آئے لوگوں سن لو، آج جبرائیل مجھ سے کہہ کر گئے ہیں ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قدو۔ آئے عثمان تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں سن لو آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کے رہے گا۔ یہاں کسی سے کہہ دو تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، مومن ہے، مسلمان ہے، مسلمان۔ اور جہاں تک جان کی بات ہے تو وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگوں کے حالات دیکھ لو، قصے پڑھ لو، یہ کہانیاں نہیں ہیں الف لیلا کی اور علی جو ہے 40 چور کی، علی بابا اور 40 چور کی، یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے۔ جنگ بدر کے 14 صحابہ شہید ان کو دیکھ لو، جنگ احد کے 70 صحابہ کو دیکھ لو، اور اسی میں وہ مصعب ابن عمیر کو دیکھ لو، جب وہ حالت کفر میں تھے ایک کپڑا ایک دن میں پہنا کرتے تھے اور دوسرے دن وہ کپڑا ان کے جسم پر نہیں دکھتا تھا، روزانہ نئے نئے کپڑے وہ زیبتن کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ رقیق و ثمین کپڑا کسی نے پہنا ہی نہیں پورے عرب کے اندر۔ میرے بھائیوں اتنی امیر اتنے دولت مند کہ جب وہ اپنی بالوں میں عطر لگایا کرتے تھے تو وہ پوری فضا کو معطر کر دیا کرتا تھا، وہ پوری فضا۔ لیکن وہی حضرت عمیر وہی مصعب ابن عمیر جب اسلام لائے تو ان کو چٹائیوں میں لپیٹا گیا، نیچے سے دھواں دیا گیا۔ جنگ احد کے دن وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر جو کفن ڈالا گیا ہے وہ سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کی اس لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے مصعب میں نے تمہیں گلیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، اے مصعب ایک دن وہ تھا تمہارے اوپر
اوپر جو کپڑا ایک بار تم پہن لیا کرتے تھے دوسرے دن وہ کپڑا نہیں، اور آج تمہاری یہ حال ہے، آج بڑا گندا حال پڑے ہوئے ہو۔ رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پھر ان لوگوں نے ایسی دی میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر تصور کیجئے چتربھرات ترمدیو کرشیامی کلیشیم، یہ منظر بھی اگر کسی کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھانا پک گیا ہے، بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، ابو داؤد کی روایت۔ نہیں یہاں تک آ جانے دو، لوگوں کو وہاں تک تھوڑا سا آنے دو، بس اس طرف نہ جائیں تھوڑا سا ہلکا، لیکن نہ توڑیے گا نہیں تو سب گھس جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا پک کر تیار ہو چکا ہے، بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، امی کھانا امی کھانا، اور امی کہہ رہی ہیں ابو مسجد میں گئے ابھی آنے والے ہیں، بیٹا تھوڑا انتظار کر لو۔ شروع اسلام کی بات، دسترخوان لگا دیا، ہانڈی گوشت کی رکھ دی، پلیٹیں سجا دی۔ بیوی سوچتی ہے شوہر آ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں اور بچوں کو بھی کھلاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر جھانک کر دیکھتی ہے تو مسجد سے شوہر نکلتے ہوئے چلے آئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بچوں صبر کر لو، دیکھو تمہارے ابو آ رہے ہیں۔ جیسے ہی شوہر گھر میں گھسا میری بیوی، کیا بات ہے، بہت دیر لگا دی تم نے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، بھوک نے ان کو نڈھال کر دیا ہے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو، بچوں کے چہرے دیکھے بھوک کی وجہ سے پیلے پڑے ہوئے۔ دسترخوان پر ہانڈی دیکھی، سیدھے اندر گھسا اور اس نے وہ ہانڈی اٹھائی، لے کے گھر کے باہر نکلا اور نالی میں لے جا کر پٹک دیا پورا کا پورا کھانا۔ بیوی نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میری پیاری بیوی، آج ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آج ہی مسجد میں لوگوں کو بتایا، منع کیا، نہانا عن لحوم المیتۃ، اللہ کے رسول نے مردہ جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے۔ میری بیوی یہ مردہ جانور کا گوشت تھا جو میں لے کے آیا تھا، اب تک حلال تھا، میں کھا رہا تھا، آج ہی نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھنا گوارا کر لوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنا میں گوارا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اس واقعے سے اور پھر جائزہ لے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ محبت کو کراس کر کے عشق کی دہلیز میں ہماری محبت کراس کر گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک بیماری کا نام ہم نے رکھ لیا ہے۔ تصور کیجئے ہم تو گناہوں کے کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تالی بج رہی ہیں، بلا لو مدینہ اور جھانچ رہے ہیں، کون سا اسلام؟ تصور کیجئے یہ کوئی اسلام ہے؟ تصور کیجئے کوئی سعودی عرب میں ایسا جھوم کے دکھا دے، ایسا ہنٹر ماری جائے، خود حاضر رجل مشرک خدا ڈال دیا جاتا ہے جیل میں۔ میرے سامنے 3-4 کو ڈالا ہے، اور تھوڑا تو ان کے پاسپورٹ پر خروج کی مہر لگا دی، زندگی بھر نہیں گھس سکتے تم۔ یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کر رہے ہو؟ اور تھوڑی چھٹی ملی، آ گئے، کہاں کے آ گئے پتہ نہیں کہاں کے آ گئے۔ مولوی صاحب ذرا دیکھ لو کیا ہوا، میری بیوی، ہاں مولوی صاحب نے دیکھ لیا، بڑی خوبصورت ہے، کیا ہوا؟ ارے 6 سال سے بچے نہیں ہو رہے مولوی صاحب، علاج کرا کرا کے تھک گیا، ادھر آؤ، نبض دیکھی، ہائے مولوی صاحب ہیں، ارے اس کے اوپر تو جنات ہے، بچے کہاں سے ہوں گے؟ کیا ہوگا مولوی صاحب؟ جنات ہے، ہاں بہت بڑا سایہ ہے، اس کا تو اتارا کرنا پڑے گا۔ رات
رات میں اس کا جنات اتارنا پڑے گا. مولوی صاحب رات میں؟ ہاں رات میں، دن میں مجھے فرصت نہیں. رات میں اتارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ جا رہا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری بیوی ہے. چپ، تو یہیں بیٹھ. ارے میری بیوی ہے وہ. ارے اس کا جنات اتر کے تیرے اوپر چل جائے گا. ایک اور مصیبت، مولوی ہارنے والا نہیں ہے. بیوقوف بنانے میں جتنا ان مولویوں نے پرائم منسٹروں کو فیل کر دیا ہے، سیاستدانوں کو فیل کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے. کبوتر کو غصہ آیا، کبوتر نے کوے سے کہا چپ، روتے روتے پریشان کر دیا. کوا بولا تو بھی تو رو رہا ہے. کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں، اور یہ شکاری جال میں سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا، ہمیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تو حرام ہے. تیرا کیا کرے گا شکاری؟ تجھے تو جال سے نکالے گا اور اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا؟ کوا بولا یہ جال مولوی کا ہے، جاہل کا نہیں. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا یہ جال مولوی کا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے نہ کھا جائے. جو کوے اور کبوتر تک مولویوں سے پریشان ہوں تو پھر عوام ایک کہتا اوپر باندھو، ایک کہتا نیچے باندھو. مولوی صاحب کیا صحیح؟ دونوں صحیح. ایک کہتا آمین زور سے بولو، ایک کہتا آہستہ بولو. دونوں صحیح. میں ہی پاگل ہوں، کر دو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی ہے، رانچی میں، آگرہ میں، کہاں لے جاؤ، کر دو، میں ہی پاگل ہوں. دونوں صحیح. ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، دونوں صحیح. عجیب کیفیتیں پیدا کر دی ہیں، دین کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اسلام قبول کیا، قرآن حدیث پڑھی تو اسلام سمجھ میں آ گیا، کر لیا خوشی میں 20,000 لوگوں کے ساتھ. مہاتما گاندھی نے کہا مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے. کیوں اسلام کیوں قبول کیا؟ بولے ہمارے چھوت چھات ہے، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھ سے ٹھاکر کو پیدا کیا، پیروں سے ہریجن کو. ارے یہ کوئی دھرم ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر سب کو برابر برابر کہا گیا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ کہا تو کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قدری، جبریہ، چشتی، کرامتہ، مرجیہ، قادیانی، اہل قرآن. کون سا؟ اس نے سب کا کتنا زبردست مطالعہ تھا مہاتما گاندھی کا. کون سا اسلام؟ اس نے کہا قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا. اب ہم کو ان 72-73 لوگوں میں اب ایک ہی صحیح ہے. اب ہمیں اس ایک صحیح تک پہنچنے کے لیے پھر ہم 73 کو پڑھیں، 72 کو پڑھیں، اور جب تک ہم 72 کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تب تک تو میری رام رام ستیہ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے اور صحیح مسلک تک نہیں پہنچ پائیں گے، صحیح جماعت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس نے کہا اسلام کو بھی طلاق دے رہا ہوں، میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں. اس نے اسلام کو بھی چھوڑا اور پھر بودھ بن گیا. میرے بھائیوں، قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. فرقے جب اس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا. آج قرآن پیش کرو لوگوں کے سامنے، آج حدیث پیش کرو. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس، ساری دنیا کے لیے قرآن ہدایت ہے. ھدی للناس، اور جو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہو، جو یہودیوں کے لیے ہدایت ہو، جو عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، کیا وہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جو قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آج وہ اپنے ہی درمیان وہ آج میرے بھائیوں ناشنا بنا ہوا ہے. آج ہم اسی قرآن کو نہیں پہچان رہے ہیں اور اس کی تعلیمات سے نہیں مت پڑھو، پڑھو گے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو تم، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں پیش کر دی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، قرآن پڑھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو بہت آسان کر دیا اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے، سمجھو اس. ڈاکٹر ذاکر نائک جب قرآن کی تشریح کرتے ہیں تو کتنے آدمی مسلمان ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، کتنے لوگ اسلام وہی قبول کرتے ہیں. غیر مسلم قرآن سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اسلام لا رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے. بڑی عجیب بات ہے. ایک عورت، ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پہلے سے 2 بچے ہیں. صحابی رسول واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی، میری بڑی چہیتی بیوی تھی، بدقسمتی یہ تھی کہ میں تو اسلام لایا تھا لیکن وہ اسلام نہیں لائی تھی. آپ کو وہ گالی دیتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ دیکھو اس نے تم کو کتنا دور کر دیا ہے، باپ دادا کے دھرم سے بھٹکا دیا ہے. میں سنتا رہتا تھا. اے اللہ کے نبی، وہ حامل تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. لی منہا ابنان، میرے اس سے پہلے بھی 2 بچے پیدا ہوئے،
مثل اللؤلؤین، موتیوں کی طرح خوبصورت۔ ایک دن جب میں مسجد سے دیر سے گھر میں آیا تو اس نے کہا تم محمد کی بکواس سننے میں لگے رہتے ہو، بچوں کی فکر نہیں کرتے، کھانا پینا ٹائم سے نہیں آتا، کیا دے دیا ہے محمد نے؟ وہ آپ کو گالی دینے لگی، میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی جب اس نے آپ کو آج گالی دی میں گھر میں گھسا تو آج مجھے غصہ آیا، میری نظر گھر کے آنگن میں پڑی، اونٹ کو نہر کرنے کا کھنجر پڑا ہوا تھا، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور وہ پورا کا پورا کھنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا، میری بیوی کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ بھی مر گیا، بیوی بھی ٹھنڈی ہو گئی، میں آیا ہوں، اگر یہ جرم ہے تو میں نے یہ جرم کیا ہے، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، کوئی آپ کو گالی دے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ کے سپاہی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم نے اس کو مارا ہے جس نے مجھے گالی دی ہے، اور جو نبی کو گالی دے مجھے گالی دے اس کی اسلام میں یہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس جملے پر بھی میرے اوپر ایک کیس چل رہا ہے کہ دھرتی پر ہوا ہے، مسلمان کو گھر سے نکالا جائے وہ بے گھر ہونا گوارا کر لے گا، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ کون سے خطرناک جملے تھے؟ بولے بھڑکاؤ جملے تھے، کیس ہو گیا، 3 سال بھگتا ہے میں نے یہ کیس، 3 سال۔ آپ اکسا رہے ہیں لوگوں کو مارنے پر، جنہوں نے نبی اکرم کے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، ان کو پکڑا تم نے؟ جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا ان کو پکڑا تم نے؟ ہم نے یہ بات کہہ دی رسول کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے تو ہم دہشت گرد ہو گئے، ہم بھڑکاؤ بیان کرنے والے ہو گئے، ہم مسلمانوں کے پروین توگڑیا ہو گئے۔ وہ کیس ختم ہو گیا، یہ محبت تھی، مار دیا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک 9 سال کا بچہ، بخاری کی روایت، ایک 11 سال کا بچہ، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ، ماں ایک باپ 2، ایک باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ماں نے عدت گزاری، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، دوسرے شوہر سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو ماں ایک ہوئی باپ 2، ایک باپ سے معاذ ہے ایک باپ سے معوذ ہے، ایک کی عمر ہے 9 سال ایک کی عمر ہے 11 سال۔ عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ دائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ابو جہل کیا کرو گے؟ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کس نے بتایا؟ میری ماں نے بتایا۔ کیا کرو گے؟ چچا جان صرف بتا دیجئے، کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ چچا کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو 9، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ، اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ پوچھ رہے ہیں قریش کے سردار کو، ابو جہل کو۔ اتنے میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، دھول جب چھٹی تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی، کچھ قریب ہوا تو دکھائی دیا کہ وہی ابو جہل۔ چچا نے کہا میرے بھتیجو وہ سامنے گھوڑے پر جو دوڑتے ہوئے چلا رہا ہے وہی جوان رانا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ ایک بچہ جھٹ سے ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا، دوسرا بچہ تلوار لے کر پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے اس دیوار کے قریب آیا وہ بچہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر گرا اور ابو جہل گھوڑے کے زمین کے اوپر کود پڑا۔ دوسرے بچے نے تلوار کے وار کر کے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا، مار دیا۔ ابو جہل جب مر رہا تھا
آخری آوازیں جب نکل رہی تھی تو یہ کہتے ہوئے ہائے میری بدبختی، ہائے میری بدقسمتی، مجھے علی نے نہیں مارا، مجھے حمزہ نے نہیں مارا، مجھے دوسروں نے نہیں مارا، خالد ابن ولید نے نہیں مارا، میں مارا جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں، جن کو تلوار پکڑنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا، محمد نے ان بچوں کے دلوں میں اتنی جہاد کی کیپیسٹی اور اسپرٹ پیدا کر دی ہے، ان کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے میری تباہی، ہائے میری بدقسمتی، میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوڑ میں آپ کو بچوں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی اڑا دی، گردن اڑا دی۔ وچرن شنا چھوڑیاں ہے نہ پرتی مگوتی نرپلنگ گچ دو دس یونی کوٹی شونی انشیتی، یہ منتر نمبر 26 میں ہے وہی۔ اتنے خوبصورت ہوں گے، وچرن شنا چھوڑیاں کہ ان کی چہرے سے جو کرنیں نکل رہی ہوں گی، کرنیں جو نکل رہی ہوں گی وہ سورج کی روشنی کو مدھیم کر دیں گی۔ وچرن نہ سنا، اتنے سندر ہوں گے جو تمہارے وچاروں میں خیالوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ خوبصورت دیکھ رہے ہیں تذکرہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے کیسے چہرے والے بھیک مانگتے ہیں، قسم خدا کی صبح دیکھ لو تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے، کہتے ہیں ان کو مان لو یہ جنت میں لے جائیں گے، ایسے ایسے چہرے۔ بشرن نہ سنا چھوڑیاں ہیں نہ، اتنے خود سندر، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت کہ وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئیں گے۔ آسنا سادھت منم وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہیں نہ پرتی مگوتی، آسنا سادھت منم شریشور جا گلنویتا۔ خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے، خوبصورتی کا، اتنے سندر کہ وہ تمہارے دماغوں میں ان کے شریر سے اتلنیہ تیز کی کرنیں چھڑک رہی ہوں گی۔ ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب اندھیری رات میں نکلتے تو ایسا لگتا جیسے مانو پورب کی اور سے سورج نکل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو۔ بہت سے لوگ وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے تو دانت کی لائٹ سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی مل جاتی تھی، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع تک پہنچتی ہیں۔ خوبصورت تھے۔ ایک یہودیہ آئی، محبت ہی بتلا رہا ہوں خوبصورتی دکھلا کر، ایک یہودیہ آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی عائشہ ہمارے نبی یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ تمہارا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے پھل کاٹتی، انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلا لی۔ قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹی نہیں، قطعنا باب تفعیل استعمال ہوا ہے، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یعنی انگلی ایک جگہ سے نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر لی، ادھر سے بھی کٹی، ادھر دیکھ رہی ہیں انگلی کٹتی آ رہی، گرتی آ رہی، اور کیا کہتی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ عائشہ میرے نبی کتنے خوبصورت تھے کہ تمہارے قرآن میں آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہی نہیں۔ دیکھیے کیسا یہودیے کیسا طنز مارتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی پالیسی چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ دلا رہی ہیں، حضرت عائشہ برجستہ جواب دیتی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے نبی کا ذکر تمہارے قرآن میں آیا ہے، پڑھ لو قرآن، لکھا ہے۔ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا آئی یوسف آ جاؤ، پھر وہ جیل میں گئے، نہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا، عورتوں نے الزام لگایا کہ دیکھو مصر کی بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی، اس نے کہا تم جس کو غلام کہتی ہو وہ کیا ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں، سب کو ایک ایک پھل دے دیا، ایک ایک چھری دے دی، بٹھا دیا، اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔
جب یوسف نکلے تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو دیکھو یہ تمہارے قرآن میں آیا ہے. حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکی اور فوراً جواب دیتی ہیں, اے یہودیہ, اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. مولانا جرجی صاحب, آپ کتنا ہی رسول کی محبت میں تقریر کر لو, صبح ہو کر تم کو یہی سننا پڑے گا کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے. آپ کلیجہ نکال کے دے دو گے اپنا, تب بھی تم کو یہی سننے کو ملے گا, یہ نبی کو نہیں مانتے. رنگیلا رسول جس نے لکھی, کسی نے جواب نہیں دیا تھا, رسول اللہ کی بے عزتی ہوئی, اس کا جواب دیا تو مناظر اسلام اور قائد اعظم مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے دیا, مقدس رسول لکھ کر. کون تھے وہ, کس گروہ سے ان کا تعلق تھا؟ کوئی ایک طرف سے آواز نہیں اٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر جب بھی حرف اٹھا, جواب ہم نے دیا. اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی, پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا, جواب سب سے پہلے ہم نے دیا, پھر بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہم ہیں تم نہیں, پھر بھی کہتے ہیں رسول سے محبت ہم کو ہے تم کو نہیں. الزام ہے یہ ہمارے اوپر, اور قیامت کے دن اس کا حساب ہم لیں گے. ساری غلطیاں معاف, لیکن یہ الزام ہم معاف نہیں کر سکتے. اچھا ہوا اے یہودیہ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ بولی, اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟ اما عائشہ کہتی ہیں, لو رائین جمال حبیبی, انہوں نے تو مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹی. اگر انہوں نے میرے حبیب کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو لقطعن قلوبہن, چھریاں ہاتھوں پر نہیں دلوں پر چلا لی ہوتی, اپنے دلوں کو کاٹ لیا ہوتا. اور پھر کہتی ہیں یہودیہ, مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی, اور مکے کی اور مدینہ کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی بیٹا شوہر سب میدان جنگ میں کٹوا دیا. ہائے ہائے, وہ قبیلے دیناریہ کی ایک انصاری عورت کو دیکھو, احد کی جنگ چل رہی ہے اور وہ ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے, سجدے میں سر رکھے ہوئے, اور کہہ رہی ہے اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا نیچے نہ ہو پائے, اللہ اسلام کو تو کامیابی عطا فرمانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا. اتنے میں ایک نوجوان آیا, ماں تم سجدے میں ہو, سر اٹھاؤ. اس نے سر اٹھایا. کیا بات ہے نوجوان, کیا خبر لے کے آئے ہو؟ نوجوان نے سر نیچے کر لیا, کہا محمد کا سپاہی سر اٹھا کر بات کرتا ہے, نظریں جھکا کر بات نہیں کرتا, بتا کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا بھائی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, فوراً مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے, مجھے موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا, مجھے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا. جواب دیا کہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر سجدے میں گر گئی. کچھ دیر دعائیں کرتی ہے کہ ایک اور نوجوان آیا, کہتا ہے ماں سر اٹھا. سر اٹھایا, کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا, کلیجے پہ چوٹ لگی, باپ کا نام سنا. پھر سنبھالی, اپنے آپ کو بولی بیٹے میں نے اپنے باپ کے بارے میں معلوم نہیں کیا ہے, مجھے فاطمہ کے باپ کی فکر ہے, مجھے بتا کہ وہ کیسے ہیں. جواب دیا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ہیں.
تب کوئی بات نہیں. پھر وہ سجدے میں گر گئی, پھر تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہی ہے, اللہ اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما. کہ ایک اور نوجوان آیا, اب کی سے اس عورت نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو اس نوجوان کے کہنے سے پہلے ہی اٹھ گئی. کہتی ہے نوجوان گھوڑا روک لے. وہ روک لیتا ہے. جنگ کا حال بتا. اس نے سر نیچے کر لیا, یہ آگے بڑھ کے اس کے سر کو اٹھا کے کہتی ہے میں تیری ماں ہوں, مجھے یہ بتا جنگ کے اندر حال کیا ہے. کہتی ہے کہتا ہے میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن اس نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی. اس نے آنسوؤں کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیے. کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے, مجھے آمینہ کا لخت جگر بتا, مجھے عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا, مجھے عبد المطلب کے پوتے کے بارے میں خبر دے. جواب ملا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. پھر سجدے میں گر گئی. کتنے میں ایک اور نوجوان آیا, میدان جنگ میں کیا حال ہے. کہا سر نیچے کیا. اس نے کہا بتا کیا بات ہے, کیوں شرما رہا ہے. کہا ماں میدان جنگ میں تیرا شوہر بھی قتل کر دیا گیا ہے. کلیجے پہ سب سے زیادہ چوٹ لگی, سر کا سائی اٹھ گیا ہے, زندگی بھر کا ساتھی اٹھ گیا ہے, آخری سہارا بھی چلا گیا ہے, شوہر پر بیوی کی پوری زندگی اور لائف کا دار و مدار ہے وہ بھی چلا گیا ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, روئی لیکن آسمان پر نظریں ڈالی اور آنسوؤں کو پی گئی. کہنے لگی مجھے خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے سودا کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے زینب بنت جحش کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا. جواب ملا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ہے. کہا بیٹا میرا کوئی نہیں رہا, بیٹا بھی, شوہر بھی, باپ بھی اور بھائی بھی, اور تو کہہ رہا محمد رسول اللہ کو کھروچ بھی نہیں آئی. یقین نہیں آتا ہے, اتنے رشتے میرے چلے گئے اور نبی کو کچھ نہیں. مجھے ذرا چل کے دکھا, میری آنکھوں کو تسلی نہیں مل رہی ہے. کہا ماں بیٹھ جا. پیچھے بٹھایا, گھوڑے کو دوڑایا. ماں نے جلدی سے اپنے اس لڑکے کے باؤں میں کمر میں ہاتھ ڈال دیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان احد میں پہنچ جاتی ہے. نبی اکرم کے جانثار صحابہ اپنے جسموں پر نبی اکرم کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں اور خیمے کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. اس نوجوان ادھر آ اور دیکھ لے. اس نے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا کر نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا, وہ چہرہ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے عام دنوں میں چمکتا تھا. اور جس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر کبھی حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کبھی حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی طالع بعد العشاء. لوگوں تمہارا سورج الگ ہے, میرا سورج الگ ہے. لوگوں تمہارا سورج پورب سے نکلتا ہے, تمہارا سورج دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے. لوگوں تمہارا سورج وہ ہے جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے. بعد ان لی شمسی وللآفاق شمس, میرا ایک سورج الگ ہے اور تمہارا سورج الگ ہے. شمسی خیر من شمس السماء, میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے. شمسی طالع بعد العشاء, اور میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے, میرے پاس آتے ہیں, میرے پہلو میں آتے ہیں, میرے بغل میں آتے ہیں. وہ میرے شوہر میرے سورج ہیں جو آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. جب دیداریاں نے, اس انصاری خاتون نے جب یہ چہرہ دیکھا نبی اکرم کے چمکتے ہوئے چہرے کو, تو چیخ پڑی کل مصیبت بعد کا جلل. آقا آپ کا چہرہ دیکھا, باپ کے قتل کا غم بھول گئی, بیٹے کی شہادت کا غم بھول گئی. پھر سجدے میں گرتی ہے اور کہتی ہے اللہ یہ چاروں شہادتیں تو قبول فرما لے, اور ان چاروں شہادتوں کے بدلے میں تو مجھے بھی جنت عطا فرما دے. وہ چہرہ ایسا تھا کہ لوگ اس چہرے کو دیکھ کر اپنی مصیبتیں مٹایا کرتے تھے اور اپنے غم دور کیا کرتے تھے. اے یہودیہ, مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی,
مکے اور مدینے کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا، میرے شوہر کو دیکھا تو اپنی اولادیں کٹوا دی، اپنے شوہر کٹوا دیے، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کٹوا دیے۔ اب بتا کون زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ تھی محبت، اور اسی محبت